ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ سامنے 30,000 سے زیادہ مسلح لشکر کھڑا ہوا ہے، ہر طرف نیزے، تلواریں اور تلواروں کی چمک ہے، اور دوسری طرف صرف 72 جانثار۔ انہی 72 نفوس قدسیہ میں ایک ایسا بزرگ بھی موجود ہے جس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن عزم ایسا کہ جوان بھی شرما جائے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تو اس بزرگ نے ایک ایسا جواب دیا کہ تاریخ آج بھی اس جواب پر رشک کرتی ہے۔ آخر وہ کون تھے؟ کیا واقعی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی تھی؟ انہوں نے کوفہ کے اندر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح ساتھ دیا، اور کیوں خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت پر ان کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت فرمائی؟ تو ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم مجاہد کی ایسی داستان سنیں گے کہ جس میں قربانی بھی ہے، وفاداری بھی ہے، اور ایمان کی روشنی ایسی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کو روشن اور منور کر دے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں وہ واقعہ بھی بتایا جائے گا کہ جس کو سن کر حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ تاریخ اسلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی سیرت پر مبنی مستند اور معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی قربانیاں ذہن میں آتی ہیں، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر ایک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے۔ وہ تھے حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق عرب کے بہت ہی مشہور قبیلہ بنو اسد سے تھا، جو بہادری، غیرت اور وفاداری کے لیے مشہور تھا۔ ناظرین کرام، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب مسلمانوں سے تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک بہادر مجاہد ہی نہیں تھے، بلکہ زاہد، عبادت گزار، دیانت دار اور سچائی پر ڈٹ جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد دنیا جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ باطل کے سامنے اپنا سر کبھی بھی نہیں جھکاتے تھے۔ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی تربیت کا حسین نمونہ تھے۔ انہوں نے سیکھا تھا کہ مسلمان کی عزت ایمان میں ہے۔ اگر کبھی حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہو تو جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن باطل کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ شاید اسی تربیت کا ہی اثر تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری
کہ 50 سال گزر جانے کے بعد بھی جب حق کی آواز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بلند ہوئی تو حضرت مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک اور تردد کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہا۔ سن 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اور یزید کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اسلامی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار فرمایا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے امت کے مفاد کے مطابق نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف عراق کے شہر کوفہ سے سینکڑوں خطوط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچنے لگے، جس میں بار بار یہی فریاد کی گئی کہ اے نواسہ رسول، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے کیونکہ آپ ہی ہمارے حقیقی رہنما ہیں۔ یہ خط کوفہ کے عام لوگوں نے نہیں لکھے تھے، بلکہ کوفہ کے بہت سے معزز افراد بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مخلص افراد میں شامل تھے جو یہ چاہتے تھے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تشریف لائیں تاکہ امت کو حق کی قیادت میسر آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے روانہ فرمایا۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے تو حضرت سیدنا مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے ہی پرتپاک طریقے سے استقبال فرمایا۔ انہوں نے صرف بیعت ہی نہیں کی بلکہ اپنی جان، مال اور وقت بھی اسی مشن کے لیے وقف کر دیا۔ وہ مختلف قبیلوں میں جاتے، انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی دعوت دیتے اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کرنے والے لوگوں کی خبریں پہنچاتے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت ہزاروں افراد حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوفہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کیونکہ کوفہ کی گلیوں میں ایک ایسا شخص داخل ہونے والا تھا جو چند دنوں میں پورے شہر کی فضا کو تبدیل کر دے گا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ اس کے آتے ہی دھمکیوں، خوف، ظلم اور لالچ کا ایسا طوفان برپا ہوا کہ کل تک حق کا نعرہ لگانے والے آج اپنے ہی گھروں میں چھپنے لگ گئے تھے، لیکن ایک بوڑھا صحابی پھر بھی ثابت قدم رہا۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت سیدنا مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوتے ہی تلوار کو ہی اپنا ہتھیار نہیں بنایا، بلکہ ظلم، خوف، لالچ اور دھمکیوں کو اپنا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ قبائلی سرداروں کو بلایا گیا، کسی کو بڑے عہدے کا لالچ دیا گیا، کسی کو مال و دولت کی پیشکش کی گئی اور جو نہ مانا اسے سخت سزا اور قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ جو کل تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے دعوے کر رہے تھے، آج وہی لوگ خاموش ہونا شروع ہو گئے۔ ہر بندہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا، لیکن ایسے نازک وقت میں
کچھ ایسے خوش نصیب مسلمان بھی تھے جن کے قدم ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگائے۔ بازاروں میں سناٹا چھا گیا، گلیوں میں یزیدی سپاہی گشت کرنے لگے۔ ان میں حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ وہ لوگوں سے رابطہ کرتے، حالات کی خبریں پہنچاتے اور حتی الامکان اس تحریک کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہتے۔ لیکن جب ظلم اپنی حد سے تجاوز کر گیا تو بہت سے لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے اور انہیں بالکل تنہا کر دیا۔ یہ خبر حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ اب کوفہ میں رہ کر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے سفر میں تھے۔ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ جان باقی رہی تو میں ضرور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچوں گا اور ان کو تمام حالات سناؤں گا اور حالات سے آگاہ کروں گا۔ لیکن اگر راستے میں جان چلی گئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائے گی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ راستوں پر سپاہی تعینات تھے، شہر کے دروازوں پر پہرے لگے ہوئے تھے، ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو اس کے قدم خوف کی وجہ سے نہیں رکتے۔ مناسب موقع ملتے ہی حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے بالکل خاموشی کے ساتھ نکل گئے، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی دعا تھی اور دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ضرور پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی دعا قبول فرمائی۔ کئی مشکلات کے بعد وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تک پہنچ گئے۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس وفادار ساتھی کا بڑے ہی پرتپاک طریقے سے استقبال فرمایا۔ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کوفے کے حالات عرض کیے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح لوگوں نے اپنے وعدے توڑ دیے اور کس طرح حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ پورا قافلہ یہ خبر سنتے ہی غمگین ہو گیا، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم، آپ کا ارادہ پہلے سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری ہر سانس آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک ایسا وعدہ تھا کہ جس وعدے کو انہوں نے اپنی آخری سانس تک نبھایا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا کے اندر ٹھہرا۔ یہ وہی سرزمین تھی کہ جہاں پر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارد گرد دیکھا، سامنے دریائے فرات تھا تو دوسری طرف
دشمن کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی، لیکن ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اور نصرت کا جذبہ تھا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن امتحان کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں۔ ناظرین کرام، 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک یزیدی لشکر کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں صبر، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسے کا ماحول تھا۔ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ اب واپسی کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان 72 جانثاروں میں سے کسی ایک کے چہرے پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک چہرہ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، کہ جن کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خواہش تھی کہ آخری سانس تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، 9 محرم الحرام کی رات آ پہنچی۔ یہ رات کربلا کی سب سے عظیم ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ یزیدی لشکر حملے کی تیاری کر رہا تھا اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں عبادت، ذکر الہی اور دعا کی آواز بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقاء اور ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بڑھ کر کسی کو بھی وفادار نہیں سمجھتا۔ دشمن میری جان کا طلبگار ہے۔ رات کا فائدہ اٹھاؤ اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اس کو مکمل اجازت ہے۔ یہ الفاظ سن کر چند لمحوں کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ یہ وفاداری کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اسی خاموشی میں حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور عرض کی کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں شہید کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر شہید کیا جاؤں گا، یہ عمل 70 بار دہرایا جائے گا، پھر بھی میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی دوسرے جانثاروں کے دلوں میں بھی ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ ہر شخص نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اس رات کربلا کی سرزمین نے وفا کی وہ مثال دیکھی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ آخر کار 10 محرم الحرام کا دن آ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی صفیں درست فرمائیں۔ انہی افراد میں حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تلوار سنبھالے کھڑے تھے۔ عمر اگرچہ رسیدہ تھی، لیکن ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا۔ ناظرین کرام، جنگ کا آغاز ہوا۔ یزیدی لشکر تعداد میں بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ میدان کربلا میں اترے۔ انہوں نے پوری بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ
لڑتے رہے اور نہایت ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ ہر وار کے ساتھ گویا وہ اپنے عمل سے یہ دعوت دے رہے تھے اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ مومن حق کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ ہر وار کے ساتھ گویا وہ اپنے عمل سے اس چیز کا پیغام دے رہے تھے کہ مومن حق کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ لیکن دشمن نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ سپاہی تنے تنہا ان کے لیے مشکل بن رہا ہے تو کئی سپاہیوں نے مل کر ان پر حملہ کیا، ان پر وار کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ ناظرین کرام، نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چلیں، وہ لڑکھڑا گئے مگر ہاتھ سے تلوار پھر بھی نہیں چھوٹی۔ آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس تشریف لے کے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر وفادار کی آنکھ اشک بار تھی۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر چکے تھے، جسم پر زخم تھے، خون بہہ رہا تھا، لیکن ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان نظر آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا وعدہ نبھا کر دکھا دیا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے زخمی ہونے کی خبر پہنچی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے ان کے پاس تشریف لے کے آئے اور ان کے سر کو اپنے زانوں کے قریب رکھا اور نہایت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی طرف نظر فرمائی۔ اسی دوران حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر آ پہنچے۔ جب انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھی کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار یہ پکار اٹھے کہ اے مسلم، تمہاری جدائی مجھ پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں، اور جب آنکھیں کھولیں تو ان کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی۔ پھر انہوں نے کمزور آواز کے ساتھ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں تمہیں اس ہستی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ جب تک تمہاری سانسیں موجود ہیں تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا، بلکہ ان پر اپنی جان قربان کر دینا۔ حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہاری اس وصیت کو ضرور پورا کروں گا اور اپنی آخری سانس تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صرف دو دوستوں کی گفتگو نہیں تھی، بلکہ یہ وفاداری کا وہ عہد تھا کہ جس نے تاریخ کربلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن اور منور کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں تھمنے لگیں، ان کی زبان ذکر اللہ سے تر تھی اور دل محبت مصطفیٰ اور محبت اہل بیت سے لبریز تھا، اور پھر یہ راہ حق کا عظیم مجاہد اپنے رب سے جا ملا۔
حضرت سیدنا مسلم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے سب سے پہلے شہید سپاہیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شہادت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین کر دیا، لیکن اس کے باوجود کسی کے بھی قدم ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس وفادار ساتھی کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالی اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اہل ایمان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا عہد سچ کر دکھایا اور کچھ اس کے انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ گویا حضرت سیدنا مسلم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر پیش کر دی۔ حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس وفادار ساتھی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو ذرہ برابر بھی نہیں بلایا، بلکہ وہ بھی میدان کربلا میں اترے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی راہ حق کے اندر قربان کر دی۔ یوں حضرت سیدنا مسلم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت بھی پوری ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، حضرت سیدنا مسلم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ 70 سال سے زیادہ عمر میں بھی اگر دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندہ ہو تو انسان ہر قربانی پیش کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاداری صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو شخص آزمائش کے وقت حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ تاریخ کی ورقوں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بندے کا نام زندہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر، تقوی، پرہیزگاری، وفاداری اور قربانی کا ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں سے ہر دور کا مسلمان سبق حاصل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنائیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ سچی اور پکی محبت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت مسلم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، صبر اور استقامت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کربلا کے ایک اور عظیم جانباز سپاہی، قاری قرآن اور عبادت گزار مجاہد کی ایمان افروز داستان بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے علم، جن کی شجاعت اور وفاداری نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے علم، جن کی شجاعت اور وفاداری نے تاریخ کربلا میں ایک نئی رقم یہ وہ عظیم شخصیت ہیں
کہ جن کی شجاعت علم، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے علم، جن کی شجاعت اور وفاداری نے کربلا میں ایک عظیم نئی تاریخ، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی شجاعت، جن کے علم اور جن کی وفاداری میں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی شجاعت، جن کے علم اور وفاداری نے تاریخ کربلا میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو نہیں چھوڑنا چاہتے تو ابھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔